100% ادعا کرتا ہوں جتنا نورباشی لڑکے اور عوام اگر شاہ سننا سنی سننا وہابی سننا تو سننا یا سوخ سوفی اقتصاد فقر کی وجہ سے یا جان سے ٹھیک سے مقصد یہ خوفی کو سونگی میں نے عقیدہ سنتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارا عوام نابالغ ہیں ابھی ہمارا بعض علماء بھی نابالغ ہیں بلوغ فکری نہیں ہے دا اندہ میں تعمیر بیاوان سے تیبین کڑک کچھ کہتے بھی اندو من میں تعمیر اندہ تعمیر بیاوان سے چپ تک اندو تعمیر انسان کچھ کہاں سے اندہ تعمیر غاتی علماء کو دو سن سکتے ہیں ایک جلسے میں آئے تو دوسرا ایک جلسہ کرتا ہے تاریخ کر کے چلا جاتے ہیں دوسرے لوگ چپکے سے کام کر رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں اچھی بزرگان سی کتابیں سمجھ توفیق نہیں کیا ہے بھائی کم از کم روزانہ 10 منٹ اگر اس پہ لکھائی میں دیتا آج ہمارے پاس سنگڑوں کتابیں ہوتی مولانا سے اس خدمت نو سورہ مجادلی آیت نمبر 11 تلاوت بپیشہ فاصلیت دینوں خدا تعالیٰ سے کیس نس پوری بلند کنلا حجیہ بیس توقع بیس عطا بیس جس چیز نس کو انسانی زندگی کا گران بہائی یا چیز نس کو علاوہ یعنی چنگ انسان لا مرغوح نتھت یا چیز کو کب کتین جمعنا توفیق ایمانی توفیق سمجھنا یا دنیا ایک طرف لا ایمان بچی طرف سمجھنا کام پروانی ہے ایچ کو علم دنیا کا علم مت پا جا دنیا ستر ترینو بقعت ترینو معاشر ترینو زندگی بدلنا نہیں سمجھوئے گا نوربان سے زندگی میں نہیں پنسو علم کے بغیر زندگی یعنی حیوانت کی زندگی ہے ورنہ علم کو ویسن صرف کافی میں علم کو ساتھ ساتھ یا علم کو یہ حساب سے کہا کوئی عمل پسند کرو بس جس تم ایمان علم عمل یہ چیز تم پسند انسان نجات ہوت پی فلاح ہوت پی بہبود ہوت پی یا دنیای زندگی چک یا اخروی زندگی چک یہی 3 چیزوں کی بہت ضروری ہے یا چیز تم کو یہ دنیا انسان کفایتی یا چنگ دنیا کا تک سران کو لمحی بیار گا دو پھر خدا تعالیٰ سے جیت ہما آئے مبارکن کا سابیت یا اللہ الذین آمنوا نیا سی جے ایمان کھنکھان کنی دردو بلند والذین اوتوا العلم دین دیمیوی دردو ہیں بلند بیت ہونا علم انسان درجات اور درجات مراحل مراتب ایمان انسان مراحلیت علم انسان مراحلیت جس چیز کا لازمی ورنہ دوسرے دنیا کے آدھیں اہل نباخلہ دیر سوال میں مثلا تنازل طرف لپین مثلا عروج طرف لا سعود طرف لا ونمت اچھی معاشروں دین معاشرے سنسد کہ علمی اہمیت کو شستمت وچنا تنازل طرف لا علم طرف لا ومت دوسرے ادان سی عالمین فی موضوع مطابق نہ دیکھا ہوتا وچنا نتان ملت نورباشا آیا ایک مذہب استقلالی وجود استقلالی پہ مذہب تھی نا یا وجود انضمامی اے فرقونی سیدھے بھی
نور بخشا ایک وجود انضمامی ہے، انشعابی ہے، یعنی شیعہ سنی تعلیمات تینوں ایک کون سی تلفیقی ہوتی بس دے تلفیقی نتیجینوں ایک مذہب وجود ان کون سی انہوں جو انضمامی لسالی تسیون جبین نئی زیلی فرقہ ان کو اصل پو نئی زیلی فرقہ انشعاب سونسنا منشعب سونسنا جگنا بیون پہ ایک شاخه چکن tanpo risho ngayon de tanpo na risikna yan yung pati shakhl don wade don zelil fakad don chicken dawla ngata se jabin हमारा वजूद इस्तिक़लाली है दलील पचीन किसी चीज के वजूद इस्तिक़लाली होने के लिए दलील चाहिए दलील को होना से इद्दाबत नहीं फिरको वजूद इस्तिक़लाली हिंदी दलील पचीन नयां फिक्र नयां कलामी किताबत दो नयां मुस्तहिद दो फिर नया वजूद इस्तिक़लाली भाई ये तो हमारे पास भी है نان سب فکر نان سن کلامی کتابیت اعتقادی کتابیت بنیادی عقیدوں یہ بنیادی محدود و مشخص بسیط لکن آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کلمہ شہادتین صلاة الخمس صوم رمضان زکاة المال حج البیت یا حج البیت یہ ہمارا بنیادی اسلامی بنیاد ہے جس چیز کو نیچی مذہب کلا استقلال وجودی میں جس چیز کو اب جس چیز پہ تحفظ کچھ چیز رہے گی علم رہے گی علم میں جس چیز پہ تحفظ ختم ہے توحید کا خدای وحدانیت کا صدر اسلامی کا پیغمبر گسی بال نگرین تک کون نظر خم پہ سونی پہ دو علمی بنیاد کا دو چین جبری نظریہ تفویضی نظریہ اور بین الامرین نظریہ جو ہماری زمان پیغمبر گھر چکنا جن نظریہ سنپو دین تک بلند تھی اور جو قوم اچنا شبہات اومن دوسرے تغذرات کی بحث نو ہزاروں شبہات ہیں تقدیری قسم خواہم جیت پی تقدیر علمی تقدیر علمی قضاء علمی قضاء علمی جیت اب اس میں بھی بحث ہے دس عمل لیل ومت وہاں بھی بحث ہے پھر کتنے تقدیر علمی میں خدای علم اجمالا نپینا تفصیلا نپینا قبل از وجود بعد از وجود یہ نظریہ پھر منشعب ہوگا 12 نظریہ بن جاتا ہے وہاں پہ یہ سامات علمی بنیاد پر بنانا اللہ علم حاصل ہوگا کہاں سے جب جواب جو نوکو یک تک چھو اب نرباشہ چار دفعہ ذہبتنام نرباشہ دفعہ وجہ تم یہ 3 وجہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے نہ کسی بزرگان نے بیان کیا ہے نہ حاضر نے نہ متقدمین نے نہ متاخرین نے میں خود نے اس پہ تحقیق کیا کھانچی کیا برسی کیا تو اس نتیجے میں 3 وجہ بن سکتے ہیں
تین وجہ. ایک وجہ سیاسی ہے, ایک وجہ اختلاف ہے, ایک وجہ خلق ارادت ہے. وجہ سیاسی تھی ورنہ تیموری حکومت نو مرزا شاہ رخ کوئی زندگی نو شاسی زندگی میں نہیں بلے یو پا نام ایسا خوجہ ایسا خطلانی سی شاہ سید لافی بیعت بیوز ہے, بیعت بیوز ہے, بیس پہ 12 کچھ ایام گزرنے کے بعد مرزا شاہ رخ نے خواشیوں سے خود ریکوائرمنٹ کہ شاہ سید جسی بیعت نہیں ہوتی حکومت کے خلاف ہوتی زیبتن خون گرفتار بیس بیتنا خدا سا خطلانی ندس 80 نفر خطلانی شہید دیتی 80 نفر شہید کے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام نے تو پتہ نہیں پی ہمارے بزرگان نے کتنے اسلام کے لیے قربانی دیا ہے. شہید فنگوتون نتیج سوسی سن میں پی نجم الدین کبریٰ بھی شہید ہوا ہے. شاہ قاسم فیض بخش فو شہید ہوا ہے. کشمیری شہدا کو محبوب کشمیری ہو وچنا 80 نفر شہید بیس پین شاہ سید شہید دیکھونا جراد مسوم پین کوئی علمی اور عملی مقام کٹھوں سے کون شہید بے میں گھر پین کون سے زندان بیس پین. لیکن جس سیاسی گروپ کو مرزا شاہ رخ کی گروپ کو جی کے شاہ سید کی گروپ کو جس سیاسی گروپ کی حساب سے کہا دوسرا بعض زمین شاہ سید نے تحریک چلایا. حکومت اسلامی قیام فرے ایک تحریک تھا. اس تحریک کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو شہید کیا اور کچھ لوگوں کو زندہ نہیں کیا. صرف شاہ سید تک زندہ میں آفی یہاں سے محمود زندہ نہیں آفی جو ان پا شاہ سید جس سیاسی لحاظ سے کہا شاہ سید کے پیروکار سوچ وقتنا نورباشی تحریک نو قیام نو شرکت بے خان پر نورباشی کہنے لگا. نورباشی سے بھیا دیکھنے کے تسلسل ہو سو نورباشی آ جائے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہاں اسی پہ ہے جو چیزوں سے بچنا خوجہ سختلانی سے بیعت بیوزت شاگیر کنلا مرید کنلا بیعت بیوزت جے جانا عبداللہ بردش سے اباجی مشہدی جے جانا حضور میں پا وہ غائب پا بیعت بیجا لکھوں میں پا اجاک بلنا او من خوجہ سختلانی سے خوجہ دستوں میں نیا تھا ہماسی شاہ سید کی بیعت بیست تم بھی بیعت کرو وزت لیکن خوجہ ہم کلاسین. اب دیکھو یہاں پہ ایمان کا تقاضا ہے کوئی ایمان منحرف ہو یعنی استاد کا کوئی عقیدہ نہ استاد جی شکل پھول رکھو انکار کھول استاد پرسی سے فرما بیس کھولنا ہم کلاسین. اب یہاں پہ حس اٹھا گیا تکبر رہ گیا کچھ بیعت میں بیس مالیانا خوجہ سختلانی سے ذہب عبداللہ نے یہ حلقہ ارادت نہ باہر گیا. لیکن خوشی مرزا چاروں لوندہ روپل میں گزارش بس کہ خلاف جگہ بیعت نہیں ہوت. لیکن دیکھیں ذہب عبداللہ میں پھیت کو خواہ 25 پھیت کو شاہ سید سے 25 یہ وجہ اختلاف تھا. ہو عبداللہ بردش اباجی مشہدی نہ شاہ سید کے درمیانی نو یہ اختلافی وجہ کا بیعت مبیس بھی وجہ کا یہ 25 کون ہے زہابیہ سے بین چونکہ خوجہ سختلانی زہاب عبداللہ سے سپر دوپرے زہابیہ سے بین اما خنان کے دوسرے والا تعبیر پچھن لونا علی رضائی کے نا نقل سو میں حدیث پولا حدیث سے سلسلہ زہاب دے حدیث سے زہاب دو وجہ بخوان انشاءاللہ دو خواہاں الگ پائن چین
كم صونا دول معمولي ثابت من أشكرت دو تا ذهب زي بيقولوا والذكر سمكا سيدنا عبد الله بن سعبادي لأنه قوم بلجيا وانسيد لا تسكن كونه نربع سادس عبد الله بن سعبادي ذكر كونه ذهبيات یہ دو وجہ تیسری وجہ پوچھیں لے بچنا خواجہ سقطلانی سے شاہ سید خلقہ ارادہ تنو گپا کوئی موری تن پا جو تو مرشد چوسن داستور مینس چندان سے شاہ سید تی سکال پوبیوز دے اب شاہ سید تی داست دے دو خلقہ ارادہ تی خلقہ پوشی شاہ سید رسکونت ولی ارشادی منت ہدایت تی کو خادی بیاتنا خواجہ سقطلانی سکت جنہا ہنچی یعنی مرشد کو شاہ سید تی لے بنا خواجہ سقطلانی حکمی مطابق کون شاہ سید تی پیروکار واتو فیسکت کو بیانو دی وجہ کا حلقہ ارادتی شاہ سید حلقہ ارادتی ہوں بھی وجہ کا نرباستہ درست یہ تین وجہ ہے مہم ترین کو اگر مولانا صدیق بن عبید اللہ حلقہ ارادت مہم ترین ہے یہ تین وجہ دوستوں اب دو پدون پیانو نرباستہ دوسرا عام سے دے بھی یعنی 800 ہجری شمسی بالا نرباسہ وجود میں آیا ہے اس سے پہلے نرباسہ نہیں تھا بھائی یہاں پہ ایک منطقی بات ہے علمی بات ہے نام رہنے کا 3 وجہ ہے ایک نام تعینی ہے ایک نام تعینی ہے ایک نام حقیقی ہے حقیقی یعنی گا لفظ چکی معنی اندرنا وہ دو لفظ اس کا اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے ہم منطقی اندر صدق لفظ کی دلالت اعتبار سے دوسرا مولانا سی سود چکلا منتا یا اندرنا تعینی ہے اس کو معین کرتا ہے نام اما مثال کے طور پر علم کے معنی کیا ہے جاننا یہ کسی نے تعین نہیں کیا ہے یہ اسی کا معنی ہے حقیقی معنی ہے جاننا اس کو ذاتی بھی کہتے ہیں حقیقی بھی کہتے ہیں یہ کسی نے مشاہد نہیں کیا ہے اس کو تعینی دو تین رنگ آتی کھیلمی کو کسی اچانک مزہ کن کھولا ایسا غیر قصدی طور پر کھولا مزہ کن لیس دین کچے دو پھلائے وین آخر کو کھیلمی کو حد جو ولا مذہبی منتا کو چین ضرورتنا تعینی بھی نہیں ہے تعینی بھی نہیں ہے اور حقیقی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر ذہن نہ رہے یعنی تعینی ہے اگر ذہن نہ رہے میں نے کوئی گوشہ میں بعض جو دیگر ذہن نہ رہے ایک نام نسبی ہے نسبی یعنی کسی کے ساتھ منسوب کرنا مثلا اہل سنتی فقہ وزیر دے فقہ اربعہ حنبلی شافعی مالکی اور حنفی یہ وزیر نہ ابو حنیفہ سے منتا کو تافمین حنیفین ہے مذہب حنیفین ہے تافمین نہ کسی اور نے نہیں کہا ہے کہ تمہیں شافعی نظام
دینا حق ناسی شافی مسئلہ کی مذہب کسی نے نہیں کہا ہے بعض پیروکار کو نسی کوئی پھیکی کامل بین او مچینا ایون سی شافی مسئلہ کی دین انہیں تعینی جی اعتبار کا یعنی پڑ گیا ہے منطق لگ گیا ہے یعنی قصدن کسی نے نہیں رکھا ہے این سی زفی وان کوئی پھیکی کچھے دین او مچینا قول شافی حنیفی پھیکی لچھے دین او منو حنیفیہ مالکی پھیکی لچھے دین او منو مالکیہ لطفا یو تو بنا اہل تشریح سنگین اور نرباشہ سنگین یہ نام ایک نسبی ہے نسباتی ہے توصیفی اس کو دوسرے آسانی کہتے تو نام ایک نام توصیفی ہے انہیں وصف بھی ہے سومبت صفات کی وہاں دار المدار کو چین نام سے کسی کو نظر نہیں ملے گا کسی اسلامی مذہب میں کسی مذہب میں بھی ہو نام سے کسی کو نظر نہیں ملے گا جہاں عمل نہ ہو عقیدہ نہ ہو ایمان نہ ہو بس تو پجدون پینو مبانی اعتقادی اور مبانی فقہی واضح ورکو اعتقادی مبنا پر واضح سوندن نرے فقہی مبنا پر واضح سوندن نرے یہ کافی ہے بس آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسول والیوم الآخر اس پر ایمان ہے یہ پیغمبر زمانی سے یتن پہ ایمان کو آج بھی ہے ہمارے سینوں میں ہے اور کلمہ شہادتین صلوات الخمس یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی اقرار تھا اسی سے اسلام مسلمان ہوتے ہیں آج بھی یہی کلمات سے مسلمان ہوتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر کے زمانے اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سور سے نکو مسلمان ہوئی پیغمبر کے زمانے سے ان پر دین سے ان پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تقدیب بنیاد کو نتیجت باقی توصیفی لحاظ سے کہا تزنر شرط معروف کرنے زمانی نو معروفیہ یا کوئی پیروکار کنگا معروفیہ گا جنت بازاجی پیروکار کنگا جنیدیہ گا اور نجمندین پیروکار کنگا کبراویہ گا کبراوی دینا حرکہ ماما منشائب سونگی نقصبندی سلطان اللہ انسان ساننا بہت سن منشائب ہو گیا ہے اور یہ تو کون کون تھا امیر کبیر کو سمجھنا حمدانیہ سے امیریہ سندر حمدانیہ سندر اور شہید گورنمنٹ نرباشر یہ منطق چینج ہو گیا ہے اما عقیدہ وہی ہے آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر کلمہ شہادتین صلوات الخمس صوم رمضان زکوٰۃ المال حج البیت وہی ہے مبانی اعتقادی اور مبانی فقہی وہی ہیں اما ظاہر جو ایک نام نسبی اور توصیفی نام تھا وہ چینج ہوتے رہے اور شہید کے بعد کسی نے فقہ پہ کام نہیں کیا تو یہاں چیز منتا سکا وہ منتا کو نہیں لگ گیا اگر شاہ قاسمی سنیوگ پچھ گستاردے فقہ میں سے سنا ممکن ان پر یا فیضیہ یا قاسمیہ ایک نام پڑ جاتا ہے اور دو سن یا مذہبی کنیت پی ابو حنیفی اقبال سوسی جرعان نبیت فی علمی فقہات کی یا اعتبار کا اس سے بڑھ کے کسی نے فقہ نہیں لکھا تو اسی نام پہ باقی رہا شافعی کی فقہ لینے کے بعد جو انگان مجھے شافعی سے بڑھ کے ہم تو نہیں ہیں تو وہی نام رہا حنبلی سنگوین جعفری سنگوین جیسا ہمارے اور شیخ توسی زمانی نو 100 سال
Ana tisiyo isu 100 sal Syekh Tusi Hatoi Kamal bin Dufin. Amal bin Dufin क्या जब जो भी फुकाहा शेख तुसी से बढ़ के हम नहीं हैं, उसके इल्मी मकाम बला नहीं, लिहाजा हम उसी की तारीफ करते हैं। 100 साल यानी एक करन हो देना इब्न इद्रीस उसने तोड़ दिया। हम शेख तुसी को नहीं मानते। मैं खुद इस्तिहाद करूँगा, जिनने मेरे इस्तिहाद पे इतराज़ करते इतराज़ करो, नहीं कर तो मेरा इस्तिहाद का अमल करो। तो वहाँ पे इख्तिलाफ वहाँ से शुरू हो गया उनके अंदर भी। कुछ लोगों ने शेख तुसी के मुकाबले में आ गया तुम, कुछ लोगों ने भाई जदीद मसले का तकाजा यही है कि जिंदा मसले का तालीम करो। मैंने शेख तुसी तालीम बिन यानी 100 साल शेख तुसी की तालीम बिन दुफी जी गुनाह ज़्यादा नजीबिन मौला मसले की तालीम क्यों करते कौन से तालीम बता दो। अगर हमारा तालीम नाजायज़ होता तो शेख तुसी की तालीम भी नाजायज़ है, उसका जायज़ हो सकता है, हमारा क्यों जायज़ नहीं हो सकता। बहुत से जवाब है मेरे पास, बहुत से जवाब, दानन तोड़ जवाब देती अकली दलील, अकली दलील, दलील नगली भी दलील हल्ली भी। ये तो वही नाम और उनका नाम उसी पर पड़ गया, इसके बाद से नाम तब्दीली नहीं हुआ। तो इस इत्तिबार से नती हर गोई मुर्शिद मुझे मिनता का कुछ अच्छा रहा, इसके बाद मिनता को चेंज हुआ नहीं थी। दे मिनता चेंज हो वो भी चंगी इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है। आज सिर्फ दार मदार फोटीन अकीदा और अमली। अब अकीदा के 2 महवर हैं, एक अकीदा जहलत की बिना पर है, बुनियाद पर है, एक अकीदा इल्म की बुनियाद पर है। जहलत की बिना पर अकीदा हो वो तज़ल्ज़ुल है। जिन नुरबासा थाना शाह सुनी चाह होंगी जहलत की बिना पर सौंपी, तो फन सौंपी, ज्ञान फन सौंपी, डर से गया है अकीदा को समझो भी। मैं 100% इदा करता हूँ जितना नुरबासी लड़के हो अवाम अगर शाह सुनना, सुन्नी सुनना, वहाबी सुनना, तो सुनना या सोच से सौंपी इक़्तिसाद फक्र की वजह से या ज्ञान से ठीक से मतलब ये खौफी को सौंपी। मैंने अकीदा सुनता मैंने जो जहालत है, ये जहालत में आता भी उम्र बस हमारा अवाम में शूर अभी तक नहीं आया है। मैं समझता हूँ हमारा अवाम नाबालिग है, अभी हमारा बात उनमें भी नाबालिग है, बुलोग या फिक्री नहीं है। भाई अकल करो, समझ लो। एक सालाना जलसे में फन फन करके आधा घंटा 15 मिनट तारीफ करके इत्तिफाक करके बैठ जाते हैं, दूसरे लोग आराम से काम करते हैं। यह अदब नहीं है। काम करे तो चुपके से करो। वह भी उन्हें चिबिया द अंडा मितामी ब्याओ से चिबी कड़ी कुछ के चिबी अंडोमान मितामी अंडा तामी ब्याओ से चुप तक अंडो तामी थाम कुछ कहाँ से अंडा तामी नाती उनमें कुंदो सोच सकते। एक जलसे में आए तो दूसरा एक जलसा करता है, तारीख करके चला जाते हैं, दूसरे लोग चुपके से काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। अच्छी बुजुर्गान चिकी सी किताबें समझ तोहफे नहीं किया है। भाई कम से कम रोजाना 10 मिनट अगर इस पे लिखाई में देता, आज हमारे पास सिंगुड़ों किताबें होती, अंजित नस्ल खुल है। अभी माशाल्लाह हमारा 47 है,
بہت اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں. میں خود نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھا ہوں. کسی نہ کسی دن انسان منظر پہ آئے گا. اور ہمارا بزنس بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ. ان کی بھی کچھ کتابیں ہیں. سید بشار نے کتابوں کے ترجمہ کیا ہے, وہ بھی بڑی کام ہے. آج تک اس طرح کی کتابوں کے ترجمہ کرنے والے نہیں ہوا. دوسرے قادریت اللہ یونیورسٹی اللہ, یہ ترجمہ نہیں کرنا کتنا استفادہ ہوگا, جس آدمی کا کام کرنا ہوگا. اب دوسرے ناچی فکر نو قواعد فقہ قواعد اصولیہ منطقی ایسا بس یہ ریکارڈ پہ ایک منطق میں کام کرو, اس کے ذہن بات جاتا ہے, کھل جاتا ہے منطق, اور علمی بنیاد محکم ہو جاتا ہے. سارے ابھی میں ایک منطق کی بات آپ کو کیونکہ کلیئر کر کے دو خوم سیدھے ایک نتانا تغلیطی مسئلین ہوں بھائی مولا مسیح کی تغلیط جائز نہیں. مجتہد کی فتوی اجتہاد کرنے کے بعد اس نے جو فتویٰ جو ہے وہ شریعت محمدیہ ہے یا نہیں. سوال شریعت محمدیہ ہے کہیں تو اور جواب ہے, نہیں ہے کہیں تو اس کا کیا فائدہ. جب شریعت محمدیہ نہیں ہے تو اس کے اجتہاد سے ہم نے کیا کرنا ہے. تو کہیں گے شریعت محمدیہ ہے. جب شریعت محمدیہ ہے تو دوسرا ہمارا سوال آئے شریعت محمدیہ ہے تو قضیہ حقیقیہ ہے, قضیہ شخصیہ ہے, قضیہ خارجیہ ہے. دو میں چھٹوٹ سادہ میں سبتان سے قضیہ خارجیہ مانا ادان جس سب انسان جد لیں یہ وجود خارجی ہیں, ان کے لیے ہیں, ان کے لیے ہیں, آنے والوں کے لیے نسلوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے. تو ان کے لیے ہیں تو پیغمبر پہ سوال آئے گا. قضیہ خارجیہ تو وہی کب ہو گیا ہے, پیغمبر کے زمانے میں 23 سال میں ہو گیا ہے. اسی 23 سال لوگوں کے لیے یہ شریعت ہوگا, اس کے بعد والوں کے لیے نہیں ہونے چاہیے. قضیہ خارجیہ ہو تو اس کے بعد والوں کے لیے آپ کس ملک سے کس دلیل سے آپ بعد والوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں. ادھر سے کہتے ہیں قضیہ خارجیہ ہے, تو قضیہ خارجیہ تو 23 سال کے زندگی پیغمبر کے 23 سال کے زندگی جتنے افراد ہیں ان پر حکم ہیں کہ وہ عمل کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں. باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوں گا. ایک قضیہ شخصیہ ہے تو خود پیغمبر صاحب ہوئے ہیں, خود پیغمبر پہ عمل کرنا واجب ہے, دوسروں پہ کیوں ہے, اور وہ بھی نہیں ہے. پھر رہا قضیہ حقیقیہ. قضیہ حقیقیہ تو چی افراد اس وقت موجود تھا, چی موجود رہتے ہیں, حکم رہے, استمرار رہے, ہمیشہ کے لیے. زید کے لیے بھی ہے, اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے, جب اس کے بیٹے کے بیٹا پیدا ہوگا اس کے لیے بھی ہے. تو یہ قضیہ حقیقیہ ہو گیا. تو بس وہاں سے منطقی شکل اول بنائے گا, شکل اول. تمام مجتہدین نے جو فتویٰ دیا ہے شریعت محمدیہ ہے, سوڑا شکل اول, سوڑا منطق جس میں پڑھا اس کے لیے سمجھ میں آئے گا. سوڑا کبرا شریعت محمدیہ قضیہ حقیقیہ ہے. کبرا نتیجہ تمام مجتہدین نے جو فتویٰ دیا ہے قضیہ حقیقیہ ہے, نتیجہ ہوگا. اب مجتہد زندہ ہو مردہ ہو کوئی فرق نہیں. تھوڑا سا یہاں سے ذہن لگائیے تو سمجھ میں آئے گا. ایک دوسری بات کنجی کتاب کنجی پہ استصحاب اچھی پھر پین سا استصحاب. اما لفظ استصحاب پین وہ اصل استصحاب ہے. دو دان چھٹوت شکلہ وضو بیس پہ یقین
تنبت فيك يا بتبتع فيك الشك تجد الجبن يا وجوب في يقين بتبتع فيك تنبتع فيك الشك لأن الشك فيك اتنام بين يقين فيك عمل بين يعني يا وجوب الرسول يوجد فعل النشوة جو بين استصحاب ابقاء ما كان غبا يطو يقبا بس مجتهد اجتهاد بالفتوى means دويكا نوش عمل دس يقين مجتهد حسب البالا عايز فتوى انت كنسل سون بينا ما سون بين الشكون تو كنسل ما سون بين وہ بھی قابل اعتبار ہے قابل عمل ہے اس کو کہتے ہیں استصحاب جواب حلی جواب ناظی اب جواب ناظی چلو فرض گنا سے دس انجی مجتہد غلط آتا مولا مجتہد تعریف جائز میں مولا مجتہد تعریف جائز نہ ہونے کا کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے آیا مولا مجتہد کی تعریف جائز ہونے کا اس کا موت کا کوئی دخلت ہے یا اس کا جو لاش ہے جسد ہے اس کا کوئی دخلت ہے یا کسی عوامل خارجہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کی فتوے پر عمل کرنا جائز نہ ہونا کا کوئی دخلت ہے کوئی ایسی بات نہیں بس اس کے فتویٰ کینسل کرنے والا وہ علت کیا ہے عامل کیا ہے کہ فتوے کو ناجائز قرار دیں نہ اس کا موت ہے نہیں نہ اس کا جسد لاش ہے نہیں اچھا اے افراد کنینا مکلفین کنینا کہ مکلفین کنی وجہ کا مسلسل تلقے فتوے کا عمل کر کو جائز معصوم بھی یہ بھی ہے نہیں تو ٹھیک کس وجہ سے اچھا مولا مجتہد کی تعریف جائز نہیں ہے کوئی دلیل نہیں جی سامنے ذہنو دو نام ہوئے جو علم کی بنیاد کا یہ دو کو علم کا یہ ساما علم کا اور علم ساتھ ساتھ عمل ورنہ علم سے انسان بنائے میں بھی انسان کو شعور دلاتی ہے شعور پیدا بھی اما انسان نہیں بناتے علم نے بہت سارے مفکر دار ہو گئے عملی میدان میں صفر تھا تو مفسد فی الارض بن گیا ہے اختلاف علم کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یعنی طرح طرح کے اس کے ذہن میں دلیل آتا ہے شبہات آتا ہے تو ہمارا ابھی اس دور میں بہت سے شبہات ایجاد کرتے ہیں اس وجہ سے ایک جہالت کی وجہ سے دوسرا علم ہے عمل نہیں ہے بات سمجھتے ہیں علم کی ضرورت نہیں ہے عمل ہو تو کافی ہے یہ بھی کہنے والے لوگ ہیں یہ اس سے بھی بڑی تعجب ہے بھائی عمل آپ یہاں کیسے کریں گے جب علم نہیں ہو نماز کے ارکان کتنے ہیں واجب کتنے ہیں مبتلا کتنے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہو تو عمل کیسے کریں گے شیقین کیسے لو امکن تعلمہ شیقین باب صلاة بحث قرآتنو یہ عبارت پھر لو امکن تعلمہ امکان دو تو یہ حکم کو سوینو اما تغافلا و تکاسلا کوچا غفلت بک سستی بک بیدنا فعصوا ہو گناہ گرن کوچا گناہ بیس بین وجب علی الامام وسائر الحکام اسلام ان یتعلموہو امام کا واجبین یا تمام حاکم اسلامی کا واجبین کہ دس شہر کو سکھاؤ زجرن و سیاستان اگر وہ نہ سننے پہ انکار کریں تو اس کو ماننا پھرنا
کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ مزید سننا، سکسسن سک سیاستن تولے فائدتن منفعتن، اس میں یہ خوبی ہیں جو ورنہ ngati masinu ke ni wal tem bosan isno sat ko ha ang khat ni sonya ye matse shafir dan wana ye jambang isko ilmi jambosan muhkam yos, amali jambosan muhkam yos. ये दो पार्ट है, एक पार्ट है परवास नहीं कर सकता है, दो पार्ट है, एक पर इल्म एक पर अमल। इल्म और अमल दोनों परों से आसमान की तरफ परवास करेंगे, ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा ऊंचा, फिर हवा में परवास करने लगेगा। आलम मलकूत हवा से मुराद चाहिए मेरा मुराद, यानी आलम नासुत है, आलम मुल्क में, आलम मुल्क से आलम मलकूत, फिर आलम लाहूत में परवास करेंगे। ये हस्तियाँ हैं, सैयद है, आमिर कबीर है, बाकी बुजुर्गान हैं, ये हस्तियाँ हैं, अमल और इल्म दोनों से इन्हीं हस्तियों ने था वो क्या तो नतन कुंची मरहुनी मिन्नत जी पाक मसला की नो आज योद मेरे कुंची तालीमी कुंची अच्छा चश्मे इल्मी के नाला शराब होने की वचना लग शुक्र जोश नतन हक पर है, कोई फिरका ज़ाला नहीं है, बात कहते हैं फिरका ज़ाला है। एक दूसरा अक़ीदा ही ये सुनी सकती है, एक अक़ीदा इजमाली है, एक जो लाजमी ससत, क्योंकि हो सकता है एक शुबहा भी हो जाए। जैसे अहले तशरीह वाले कहते हैं इमामत बात इमामत कौन सी उसूल मज़हब नहीं, उसूल दिन इनका तीन है, तौहीद, अच्छा नबुवत, मात, ये तीन, इसको उसूल मज़हब कहते हैं और उसूल दीन कहते हैं। हमारा उसूल दीन 5 है, उनको उसूल दीन 3 है। अम्मा अदिल और इमामत उसूल मज़हब है। शाह होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है उनके लिए, शाह होने के लिए, मुसलमान होने के लिए नहीं है। शाह होने के लिए अदल नाम इमामत को साथ है। मैंने उसूल दीन 3 है, इनकी बात 3 है, हमारे 5 फर्क यहाँ पे इस्तिक़लाल वजूदी यहाँ पे। तो नची इमामत ना अक़ीदा को वाजिब किफ़ाई ना वाजिब ऐनी, जिस तरह नमाज है उसी तरह से इमामत का अक़ीदा रहना भी हर फर्द के लिए लाज़मी है। एक दो फर्द नहीं इमामत की अक़ीदा अहम किफ़ायत हुई तो वो ऐसा बात नहीं है, जैसे नमाज जनाजा तो नहीं है, 4-5 आगे नमाज जनाजा पढ़ लिया तो दूसरों से छूट जाए, ऐसा नहीं है। तो इमामत का अक़ीदा खुद ही वाजिब ऐनी वहाँ उसूल दीन में यहाँ पे एक यंग इल्मी नुक़्ता है, इल्म दर में तो वो नुक़्ता नहीं निकलेगा। 2-3 लाज़िम व मलज़ूम, किन लाज़िम मलज़ूम नबुव्वत नज़र से, नबुव्वत नज़र से लाज़िम व मलज़ूम, नबुव्वत का लाज़िमा इमामत है। हर नबी इमाम हैं, हर इमाम नबी नहीं है, यानी उमूम व हुसूस मुतलक़ की निस्बत है। हर नबी इमाम हैं, पेशवा हैं जिन, इमाम से मुराद नहीं पेशवा है जिन, अवाम को हिदायत की तरफ रहनुमा भी खान, अवाम को राह रास्त पर लेकर जाने वाला, इसको इमाम कहते हैं, पेशवा जिन। तो हर नबी इमाम हैं, हर इमाम नबी नहीं है, तो उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत है। तो इमामत और नबुव्वत लाज़िम व मलज़ूम हैं। इमामत का सिलसिला क़यामत तक है, नबुव्वत का सिलसिला खुदा ताला के हुक्म से पैगम्बर ख़त्म मरतबत के बाद नबुव्वत का सिलसिला ख़ात्मा हो गया है। इसलिए पैगम्बर को ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल मुरसलीन
مولانا زمین عقیدہ ہمارا یہی ہے اور امامت کا سلسلہ ہمیشہ کیا ہے۔ اب ایک نقطہ آخری شبہ کے آخری نقطہ بعض دوستان نے سن لے ہیں، مجھ سے سن لے ہیں، امامت کی آخری سلسلہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، کیونکہ سعید نے کتاب الاعتقادیہ میں کہ خدا نابران کنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ فیض کا ہونا واجب ہے کہا، واسطہ فیض کا ہونا واجب ہے۔ وہ تناسب رکھیں، تناسب کے بعد ایک علمی نقطہ ہے تناسب کو چین یہاں گا ڈگری چک پھیلنا، اسی ڈگری کے تناسب سے آپ کو تنہا ملے گا نا۔ اگر کسی کے میٹرک کا ڈگری ہو اگر لگ گیا تو اسی میٹرک کے لیے آپ کو اسی حساب سے تنہا دے گا، پی ایچ ڈی کا تنہا آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کسی کا پی ایچ ڈی کا اچھا ڈگری ہو تو اس کو میٹرک والے کا تنہا نہیں ملے گا، اسی پی ایچ ڈی والوں کے تنہا ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں تناسب ڈگری آپ کے تنہا ہوگی۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو خدا کے اور بندے کے درمیان میں جو واسطہ فیض ہے وہ تناسب ہونا چاہیے۔ خدا چین مجرا چین بسیط الحقائن نتان مادہ اور مجرد سے مرکب روپ مجرد جسم کو مادہ مجرد اما نتی پہلو گو زیادہ ہو یا بچنا پہلو نتی مادیت کو زیادہ ہو، روحانیت کے پہلو کمزور ہے ہمارا، وہ روحانیت کے پہلو کو محکم کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، علم کی ضرورت ہے، علم ہمارے پاس ہے نہیں، علم سے عمل میں پختگی آتا ہے، وہ ہمارا ہے نہیں، تو ہمارا مادیت قوی ہے، روحانیت اور معنویت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ خیز حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چن تو کون بتنا نیمو یہ روشنی زود پہ کون سنا زود کوئی واسطی کا سرزمین پہ کا کوئی روشنی سنمتی، اگر زود کو مت پا ڈائریکٹ نیمو یہ روشنی زمین پہ کون سنا جل جائے گا، سخت ہوتی تو تھپی کا تو کرے دن کو کرے مت پا اس کا چپاتی نہیں پکے گا، اگر ڈائریکٹ میں کا جنرا ڈلا جائے گا۔ ان چین واسطہ اور تناسب بھی تو جتنا محکم ہو چپاتی چھوٹی چھکپی تو اتنا سموئی جنرے وہ جل جاتا ہے تناسب، ورنہ خدا نے بندے درمیان ان واسطہ پیسے وہ تناسب ہو تو نتیہ عقیدائی امام کن یہ اور روح کو امام کن ایک نورانی مخلوق بھی ہے، حاکی مخلوق بھی ہیں، اور ان کے حاکی مخلوق جنبہ کمزور ہیں اور روحانی خلقت کے جنبہ اس کا قوی ہیں۔ جو قوی ہیں تو اللہ بھی بسیط الحقہ ہے، موجزات ہیں، تو اسے ایک طرح سے تناسب ہوتا ہے، ان کا جنبہ معنوی قوی ہیں تو اللہ سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہذا عقیدہ امامت میں کہ سلسلہ امامت کا ہمیشہ باقی ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہ ہو تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک جو یہ شبہ امام مہدی صاحب کو یا جلفین یا مسکت پین ذکر تھے، اگر امام مہدی جل نسان دنیا کا واسطہ فیض خدای دو پر رسول پا جو ہر لحاظ سے جنبے میں قوی ہو وہ نہیں ہے، تو اللہ کے یہ سارے فیض آ رہا ہے، ہمیں پہنچ رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ بدون واقعی فیض ممکن نہیں ہے۔ آپ یعنی چولہے پہ آگ کو روشن کے بغیر کیسے آپ سالن پکے گا؟
چولہا روشن کرے واسطہ ہو جائیں کہ کھانا پکنے کا، تو کوئی واسطہ نہ ہو اور اللہ سے فیض حاصل ہو رہا ہے اور کوئی واسطہ بھی نہ ہو، یہ امکان نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے امام کا وجود عقلی طور پر ہونے کا دلیل ہے، عقلی طور پر ہونے کا دلیل ہے، ایک یہ عقلی طور پر۔ ایک حدیث ثقلین پیغمبر کسلیوس انی تالی حکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیت و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا، ابدا یعنی ابدیت کی معنی میں دیتا ہے، یعنی ہمیشہ قیامت تک نہ گمراہ میں ہوا، لن تضلوا یعنی گمراہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہ لن نافیہ ہے، تاکید اور ابدی کی معنی میں دیتا ہے، نفی ابد کے تاکید۔ تو یہاں پہ ما ان تمسکتم بہما، ہما شوست ہما میں یعنی ایک قرآن ایک اہل بیت۔ اہل بیت کا محدودہ امیر کبیر نے مودت و قربہ میں حدیث لا کے، پیغمبر کے حدیث لا کے مصحح کہے ہیں۔ ائمہ سے مراد کون ہے؟ حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک ہے، نام بھی گن گن کے لایا ہے۔ تقریباً 2 حدیث ہیں یا ایک حدیث ہے، مجھے ایک حدیث کو تو یقینی ہے۔ اما شاہ قاسم فیضباز نے مصابیح الاسلام کے مقدمے میں 14 معصوم کا نام سرسوار لایا ہے۔ شاہ قاسم فیضباز نے مصابیح الاسلام کے مقدمے میں 14 معصوم سرسوار لایا ہے کہ مشخص کہیں کہ امام ہے چونگس ہے۔ آج شاہ قاسم فیض وجود خارجی میں شاہ قاسم فیض کو مانے نہ مانے وہ آپ کے اختیار ہے، ہم تو آپ کو زبردستی نہیں کر سکتے نا، مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ لکھا تو اگر مانے تو اس کا لکھا ہوا ہے، اگر مانے تو وہ ہمارے سلسلے کا پیر بھی ہیں، تو پیر کا ماننا لازمی بھی ہے تو اس میں ہے۔ اور دعوت چاہے آپ ڈائری کہو چاہے ڈائری نہ کہو، دعوت میں بھی ہے، اماموں کے تعداد مشخص ہیں، حضرت مشخص ہیں وہ تو ڈائری بھی ہو، چاہے امیر کبیر کو، چاہے شاہ قاسم کا ہو، چاہے اچھا نجم الدین عراقی کا ہو، شمس الدین عراقی کا ہو، یا کسی اور کا ہو، مثال کو میر دانیہ کا ہو، جس کا بھی ہو، ہمارے پیروں کا سلسلے میں ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو کتاب ہمارا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ پھر اس میں بھی شک کرے تو ہم کیا کر، قرآن بھی شک کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور کسی نے ایک تامتی تسلسل کو ختم کرتے ہیں، یا کسی نے کسی گروپ میں تھا کہ نور بادشاہ صرف بلوچستان اور ہندوستان میں ہیں، دنیا پہ کیوں نکلا؟ تو یہ سوال پیغمبر پہ بھی آتا ہے۔ پیغمبر مکے میں پیدا ہوا اور مدینہ میں ہجرت کیا، 23 سال زندگی، اچھا وہی کے بعد، اور 63 سال کل زندگی۔ اس کے بعد آج تک کوئی مسلمان پورا دنیا میں نہیں ہوا، یعنی آدھا سے کم مسلمان ہیں، یا عیسائی یہودی مشرکین، وہ تو 2 برابر ان کا ہوتا ہے۔ یہ سوال پیغمبر پہ بھی آئے گا، آپ نے کیوں تمام کو مسلمان نہیں کیا؟ یہ سوال قرآن پہ بھی آئے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کو کیوں مسلمان نہیں بنایا؟ تو قرآن کی بھی غلطی نہیں ہے، پیغمبر کا بھی غلطی نہیں ہے، ان کے ضمیر مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، تو انہوں نے ہدایت نہیں دیا تو قرآن کیا کرے گا؟ پیغمبر کیا کرنا ہے؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا ہے۔
یہ اللہ کا قانون ہے، کسی پہ زبردستی کر کے ایمان لانا یہ اچھا فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ کے اپنے فکر میں آ کے اس نے قبول کیا تو اس پہ فائدہ ہے۔ زبردستی سے عقیدہ منوانا یہ فضیلت کی کام نہیں ہے۔ تو نہ ہم بھی کہتے ہیں نہ سید کا کوئی غلطی ہے، سید نے کہ اچھا حسرات فیہ من تحصیل کہا ہے، ایک کافت احلام کے لیے ہے، تمام عالمین کے یا ایھا المسلمون لفظ یا ایھا المسلمون کافت احلام میں لائے ہیں، یعنی کسی ایک فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے۔ خطاب ایھا المسلمون کہاں ہے؟ تو کوئی بھی مسلمان ایک کتاب پہ عمل کر سکتا ہے، نہ کہ تو نہ فقہ کا غلطی ہے، نہ تشیع کا غلطی ہے، نہ کسی نرمات فرق کا غلطی ہے، خود انہی کا قصور ہے۔ سننا پھرنے میں ہم کو غم نہیں ہے، ہم ایک ہو اور دو ہو کافی ہیں۔ تو پیغمبر کی روایت میں پیغمبر کے بھی اقلیت میں رہا ہے، امام حسین بھی اقلیت میں رہا ہے، اچھا وہ کیا کہتے ہیں حضرت امام علی بھی اقلیت میں رہا ہے، امام حسن بھی اقلیت میں رہا ہے، ہر امام اپنے اقلیت میں رہا ہے، دنیا سے گزر گئے، ہم بھی اقلیت میں ہیں۔ تو کثرت پہ ہم فخر نہیں کرتے ہیں، اگر فخر ہے تو عقیدہ جس کا صاف ہو، مضبوط ہو، عمل ہو، ہم ہمارے جو جس کو توفیق ہوتا ہے 52 کا پورا کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارا سب سے ہماری یہی دعا، ابھی میں جو دعا پڑھتا ہوں یا ہمارا دعا اتنی تاثر گزار ہیں، ہم کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے۔ مجھے 3-4 سال کے بعد ابھی میرے پاس جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے مجھے اس دعاؤں کا اندازہ ہو گیا ہے، اتنی تاثر ہیں۔ اب برصغیر میں یہ دعاؤں کا تاثر پھیل گیا، ابھی ہندوستان سے ابھی میرے پاس ٹیلیفون آتا ہے، آپ یہ دعا کہاں سے لائے ہیں، یہ دعا مجھے بھیج دو، میں بھیج رہا ہوں۔ ہماری دعائیں اثریہ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ انتہائی پرمعنی اور طاقتور اس پہ ہے۔ یہ جنوں کے لیے اس کو تو ان کو زلزلہ آتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو علم اور عمل یہ زیادہ حوصل جب بیس کو ہو نیا ساملہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی توفیق ہوتی ہے اللہ حدیث کو خیال کرتے لوگ تجمیل دن کا وچنا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِ جنوں ایک دلالت مطابقہ ہے، ایک دلالت التزامیہ ہے۔ دلالت مطابقین نجس چنانچہ جن اس کو لکھل دور جن رہے ہمیشہ گمراہ نفوق جو یہ دلالت التزامیہ و 3 ضربتین رہے امام مہدی مسکس پن ذرکن کنلا جواب جو چی جواب دینا قرآن نچی سامنیت امر وجودیون اچھا اہل بیت کی نچی دو پرگوستن پا امام مہدی مسکس پن ونسر سومت روپی دلیل پوکولی مسکا نسر سومت ون امر معدوم چیز امر وجودی چیز پر سے تماسک پر چیز بیت مثلا حاضر نال بومت باقرین بومت چیز سے باقرین بو گیمبو وان یہ کیا ہو جائے گا بیوقوف کہے گا نا وہ اکیلا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اس کا اولا تھے نہیں وہ گیمبو وان ضرور یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی معدوم چیز امر وجودی چیز کے ساتھ پہلے سے اشتراک ہے اس کو کیسے تماسک کریں بس حدیث کا لازمہ یہ ہے کہ میں تمسکتم بہما ان دونوں کو تماسک کرو تو عالمین میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو تماسک کریں گے نا
کوئی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیسے تماسک کریں گے؟ بس حدیث کا دلالت التزامیہ ہے کہ امام مہدی موجود ہیں. بس اسی حدیث پہ اتباع کرتا ہوں. وہی اللہ حدیث سفینہ ہے اس کے ذریعے. اب اسی سے عصمت بھی معصوم ہونا بھی. یہاں پہ کہا مطلقاً کہا ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. قید نہیں رکھا ہے. اگر کوئی اشتباہ بھی دینا غلطی بھی دینا ہے گناہ کے شکار ہونا اس وقت تمسک میں جو گناہ کا شکار معصوم بھی والا خطا مبیس بھی والا تمسک جو ضرورت دے. وَإِنْ كَانَ خَطَأً یہ ایسی کوئی قید نہیں رکھا ہے. مطلقاً کا ہے مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. تو قرآن نو تحریفوں پہ کوئی قائل ہے نہیں ہے. قرآن ہر چیز سے نقص سے مبرہ ہے نہیں ہے. بس قرآن پہ تمسک مطلق ہے. تو یہ بہما کے ضمیر لایا ہے اہل بیت اور قرآن دونوں کو تمسک کرو. تو جہاں قرآن ہر لحاظ سے ہر نقص سے مبرہ ہے تو اہل بیت میں سے بھی جو فرقتے ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے ہر نقص سے مبرہ ہے. بس عصمت یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. معصوم ہونا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اگر معصوم نہ ہوتا تو قید ہوتا. ہاں قرآن پہ تم ہر زمان میں ہر مکان میں ہر جگہ سے تم عمل کرو. اما اہل بیت میں سے جس وقت وہ گناہ نہ کریں اشتباہ نہ کریں تمسک کرو. گناہ کریں تو تمسک نہیں کرو. ایسا کوئی قید نہیں لگا ہے. بس قرآن بھی ہر نقص سے پاک ہے. اہل بیت بھی ہر نقص سے پاک ہے. بس یہاں پہ دلالت التزامیہ حدیث ثابت ہوتا ہے کہ امام معصوم ہے. بس یہی پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ نان سامان محمد نال محمد بن سکران لولت کی توفیقات یا اللہ اور محمد نال محمد کی تعلیمات پہ عمل بیت کی توفیقات یا اللہ. بارے جی جوان کن محمد نال محمد علوم حاصل یا حاصل کھونگی علم نے تقی شرف یا اللہ. نان سامان کھونگی ضرور بیت کی توفیقات یا اللہ. نئی شکان کن چکن غریق رحمت غریق محرت محمد نال محمد کی شفاعت ہونے نصیبات یا اللہ. کھونگی کن چکن اللہ نن بل نصیبنا ہر آفات سے نصیبات یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.